لهم، تو یہی لوگ ہیں کہ ایسے لوگوں کا حق نہیں تھا ان يدخلوها الا خائفین، کہ وہ داخل ہوتے ان مساجد میں مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزي، انہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کا اخروی انجام کیا ہوگا کہ یہی لوگ بڑے عظیم عذاب میں ہوں گے. تو آج تو وہ طاقت میں ہیں تو وہ مساجد کو ویران کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مساجد سے روک رہے ہیں، لیکن یہ ذلیل و خوار ہوں گے دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی عظیم عذاب ان کے در پہ ہوگا. آگے اب یہ جو ہے آپ کہیں کہ تمہید باندھی جا رہی ہے تحویل قبلہ کی، اور اس کے حوالے سے ابتدائی باتیں کی جا رہی ہیں. اور فرمایا کہ ہمارا قبلہ تو اللہ تعالیٰ، یہ آپ دیکھیں فلسطین میں بھی یہ ٹیمپل ماؤنٹ کہلاتا ہے، بہت ہی مقدس یہ جگہ ہے. اور اس میں ایک تو یہ گولڈن ٹیمپل آپ کو نظر آ رہا ہے، ڈوم آف دا راک، یہ سونے کا بنا ہوا گنبد ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے آسمانوں پر لے جایا گیا. اور اس کے بالکل اپوزٹ جو آپ کو ایک سلور گنبد نظر آ رہا ہے، یہ مسجد اقصی ہے. اکثر لوگ جو ہے وہ یہ ڈوم آف دا راک کو ہی مسجد اقصی سمجھتے ہیں، حالانکہ مسجد اقصی اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اور تیسری جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ویسٹرن وال، یہ اصل میں جو ہے یہ دیوار گریہ ہم اسے کہتے ہیں، یا دیوار براق ہے، کہ معراج کے موقع پر براق کو اپنے اس دیوار سے باندھا تھا. اور یہ پہلے جو ہے یہاں پر سلیمان ٹیمپل بنا ہوا تھا، سیکنڈ سلیمان ٹیمپل، جسے ٹائٹس رومی نے گرا دیا تھا سن 70 عیسوی میں. تو اب یہ تیسرا ٹیمپل بنانا چاہتے یہودی، اور اس کے لیے انہیں یہ مسجد اقصی کو گرانے کا پورا اہتمام ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ان ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہونے دے. فلسطینی مسلمان تو ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے خون کا نذرانہ دے کر بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم باقی مسلمانوں کو بھی ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے. جی آگے بڑھیں. یہ ہے مسجد اقصی، اسے عموماً لوگ پہچانتے نہیں ہیں. اس کا گنبد سونے کا بنا ہوا نہیں ہے، سادہ سا گنبد ہے، اور اس میں نماز پڑھنے میں بھی اکثر یہودی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. کبھی مسجد میں جوتوں سمیت گھس جاتے ہیں اور وہاں پر شیلنگ بھی کرتے ہیں اور گولیاں بھی چلاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مل کر ہمیں مسجد اقصی کو آزاد کرانے کی توفیق عطا فرمائے. جی تو فرمایا کہ ہمارا قبلہ کیا ہے؟ ہمارا قبلہ اللہ ہے. قبلہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف رخ کیا جائے، جس کی طرف جو ہے اپنے آپ کو لگایا جائے، جسے اپنے سامنے رکھا جائے. تو فرمایا للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں پر اللہ کے رخ انور کو پالو گے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. تو غالب کہتا ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یہ قبلہ بھی اصل میں اللہ کی طرف پوائنٹر ہے. ہم سجدہ قبلے کو نہیں کر رہے، ہم سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں. اللہ نے کیونکہ حکم دے دیا کہ اس طرف رخ کر سجدہ کرو، اس لیے ہم اس طرف رخ کرتے ہیں. تو آگے دلائل توحید اور ابطال شرک کا معاملہ ہے. یہ مرکز ہے جو اللہ نے بنایا. اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی شان کو اور بڑھائے اور ہمیں ان مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے اپنی جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ ان کا چوتھے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بھی بیٹا ہے، معاذ اللہ، سبحانہ، وہ اللہ اس سے پاک ہے. دیکھیں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، مر مٹ جاتا ہے، اسے اپنے بڑھاپے کا سہارا اولاد کی صورت میں نظر آتا ہے، اپنے بننے کے بعد اپنے ایک تسلسل اولاد کی صورت میں نظر آتا ہے. انسان کی اگر اولاد نہ ہو تو یہ عیب ہے. اللہ تعالیٰ جوان ہے، ہمیشہ جوان رہنا ہے. اس پر کبھی بڑھاپا نہیں آنا، اس پر کبھی موت نہیں آنی. اس جیسا طاقتور شان و شوکت والا کوئی دوسرا نہیں ہے، اس لیے اس کو اولاد کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں. ہمارے لیے اولاد کا نہ ہونا عیب ہے، اللہ کے لیے اولاد کا ہونا عیب ہے. کیونکہ اگر اللہ کی اولاد ہوگی تو اللہ ایک نہیں رہا، پھر اس جیسے دو ہو گئے. کیونکہ اولاد اپنے والدین کے ہم جنس ہوتی ہے، ہم کفو ہوتی. تو اللہ کا کوئی ہم جنس نہیں ہے، کوئی ہم کفو نہیں ہے، وہ یکتا ہے، تنا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس لیے اس کے لیے کوئی اولاد کی حاجت نہیں. تو یہاں رد کیا جا رہا ہے کہ سبحانہ، وہ اللہ اس سے پاک ہے. اور کیوں اولاد کی اسے ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے 4 دلائل آ رہے ہیں. نمبر 1، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، وہ مالک حقیقی ہے، باقی ساری مخلوق اس کی مملوک ہے.
تو مملوک مالک کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم تو اپنے ملازم کو اپنے برابر نہیں کرتے. ہم میں سے کون ہے جو اپنے ڈرائیور کو اپنی آدھی جائیداد دے کر اپنے گھر کا آدھا حصہ دے کے اپنے برابر بٹھا لے؟ حالانکہ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں کامن ہے. لیکن اللہ کیسے اپنے مملوک کو اپنے برابر کر دے؟ تو اس میں تو زمین و آسمان سے بھی بڑا فرق ہے. اسی طرح دوسری دلیل دی جا رہی ہے کل اللہ قانتون، سب اس اللہ کے فرما بردار ہیں. تو خالق وہ ہے، باقی سب مخلوق ہے. خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح تیسری دلیل بدیع السماوات والارض، وہ اللہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. تو گویا وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. اور جس سے پہلے تھا سب اسی کے فرما بردار ہے. تو وہ اللہ معبود ہے، باقی سب عابد ہے. تو عابد اور معبود بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور چوتھی دلیل وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ اللہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس وہ اتنا کہتا ہے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے. جو متصرف فی کائنات ہے، جس کا حکم پوری کائنات میں چل رہا ہے، وہ کائنات کی کسی ادنا اپنی مخلوق کو اپنے برابر کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے رد کیا گیا کہ اللہ کو کسی اولاد کی حاجت نہیں ہے. آگے پھر ایمان نہ لانے کی 100 بہانے تھے، تو اس کا ذکر آ رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہتے وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ، کہ کیوں نہیں کلام فرماتا اللہ ہم سے، او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ کر کہہ دے یہ اللہ کے رسول ہے تو ہم مان ہی لیتے. تو پھر غیب کیا رہتا ہے؟ یعنی اس وقت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک چاند دکھاتا ہے اور مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ تو اب جماعت میں جگہ نہیں مل رہی ہال میں، وہ پیچھے جا کر کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور دوسرا چاند نکالتا ہے اور جو ہے وہ تعداد نہیں رہتی. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایک فرشتے کو اپنی اصل حالت میں بھیج دے تو کون ہے جو انکار کرے گا؟ آخر قیامت کے دن جب یہ غیب کے پردے ہٹیں گے تو بڑے سے بڑا کافر بھی مواحد ہو جائے گا، وہ اللہ کو مان لے گا. تو اللہ تو چاہتا ہے کہ غیب میں رہتے ہوئے اسے مانا جائے. یہ پوری کائنات اللہ کی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے پھر اللہ کو پہچانے. تو یہ گویا ان کے اس اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ایسے ہی کہا کرتے تھے وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے گزرے انہی کسی بات. تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ان کے دل حق بات کو نہ ماننے کے. جیسے پہلے لوگ بہانے بناتے تھے یہ بھی بہانے بناتے ہیں. تو ملتی جلتی جو ہے باتیں ان کی. قد بینا الآیات، اور بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں، یعنی آپ کی رسالت کے لیے. لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو ہے یقین رکھنے والے. آگے دائی کا کام بیان ہو رہا ہے، وہ کیا ہے کہ حق کو پہنچانا، نہ کہ حق کو منوانا. تو دائی کے ذمہ بات پہنچا دینا ہے. انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حق کے ساتھ. بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کر دینے والا بنا کر. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے بات پرس نہیں ہوگی دوزخ والوں کے بارے میں. یعنی آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. بس یہی آپ سے پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا لوگ کیوں نہیں ایمان لائے. تو ہر ایک کو اپنا اپنا جواب خود دینا ہے. نبی کی ذمہ داری اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے جو انہوں نے بہت ہی احسن طریقے سے پہنچا دیا. اب ماننا نہ ماننا اس کی ذمہ داری انبیاء پر نہیں ہے. یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ مضمون بھی قرآن میں کئی دفعہ آتا ہے. تو فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولن ترضى عنك